أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین۔ جب آفتاب بے نور ہو جاوے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور جب وحشی جانور مارے گھبراہٹ کے سب جمع ہو جاویں گے اور جب دریا بھڑکائے جاویں گے اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جاویں گے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی اور جب نامہ اعمال کھولے جاویں گے اور جب آسمان کھل جائے گا اور اس کے کھلنے سے آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں گی اور جب دوزخ اور زیادہ دہکائی جائے گی اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے اور جب ایسا واقعہ حائلہ ہونے والا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں اور پھر پیچھے ہی کو چلتے رہتے ہیں اور اپنے مطالعے میں جا چھپتے ہیں، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے۔ آگے جواب قسم ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا جو قوت والا ہے اور مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے، اور وہاں یعنی آسمانوں میں اس کا کہنا مانا جاتا ہے، اور امانت دار ہیں کہ وحی کو صحیح صحیح پہنچا دیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ کے رہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، انہوں نے اس فرشتے کو اصلی صورت میں آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا بھی ہے، اور یہ پیغمبر مخفی یعنی بتلائی ہوئی وحی کی باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہے تو تم لوگ اس بارے میں کدھر کو چلے جا رہے ہو؟
بس یہ تو بالعموم دنیا جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے، اور بالخصوص ایسے شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے اور تم بدون خدائے رب العالمین کے چاہے کچھ چاہ نہیں سکتے۔ سورہ تکویر یہ ایک مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ قیامت کے دن کیا چیزیں پیش آئیں گی، کہ کس طرح سورج بے نور ہو جائے گا، اور ستاروں کا کیا حال ہوگا، اور پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، اور جانور، وحشی جانور اور اونٹنیاں اور سمندر اور یہ ساری چیزیں کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور پھر اس دن جن لوگوں کو دفنایا گیا، جن بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا، وہ بھی آئیں گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی، اور آگے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئیں اور ان کے بارے میں گواہی دی گئی کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یہ جو نبی تمہارے صاحب ہیں، تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں، یہ ان کی کیا صفت ہے کہ قرآن شریف کے اندر، اللہ کی وحی کے اندر تمہیں بتلانے میں کوئی بخل نہیں کرتے، اور یہ قرآن شیطان کا کلام نہیں ہے، اور اس میں نصیحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرو اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔